کسی کے شکریہ کا انتظار نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، انہیں روزی دی کہ اس کا شکر ادا کرے، لیکن اکثر نے عبادت کی تو غیر اللہ کی، شکر کیا تو غیر اللہ کا۔ مطلب یہ ہے کہ انکار، زیادتی، جفا اور کفران نعمت انسانی فطرت پر غالب ہے۔ لہٰذا آپ کو بالکل حیرانی نہ ہو اگر لوگ آپ کے احسان کو فراموش کر دیں، بھلائی کا انکار کر دیں، حسن سلوک کو بھول جائیں، بلکہ آپ سے دشمنی شروع کر دیں اور احسان کے بدلے بغض و حسد رکھیں۔ وہ ناراض نہ ہوئے مگر اس بات پر کہ اللہ و رسول نے اپنے فضل سے انہیں بے نیاز کر دیا تھا۔ دنیا کا کھلا دفتر سامنے ہے، اسے پڑھیے، وہ تمام کا تمام اس باپ کا قصہ ہے جس نے بیٹے کو پالا پوسا، کھلایا پلایا، تعلیم و تربیت دی، اسے سلانے کے لیے خود جاگا، اسے کھلانے کے لیے خود بھوکا رہا، اس کے آرام کے لیے خود تھکا، مگر جب یہ بیٹا جوان ہو گیا تو توانا ہوا تو باپ کے لیے کٹ کھانا کتا ثابت ہوا۔ استہزاء، نفرت، نافرمانی، کسی چیز میں بھی تو کسر نہیں چھوڑی، عذاب بن کر رہ گیا۔ لہٰذا وہ لوگ جن کے احسانات کم ظرفوں نے بھلا دیے ہوں وہ مضطرب نہ ہو، انہیں مصدق ہے کہ ایسی ہستی کے انعام کے مستحق بنیں گے جس کے خزانے کبھی خالی نہیں ہوتے۔ ہمارا مطلب یہ نہیں کہ احسان و سلوک کرنا چھوڑ دیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ نیکی کر دریا میں ڈال۔ پھر سے پڑھیں گے۔ ہمارا مطلب یہ نہیں کہ احسان و سلوک کرنا چھوڑ دے، بلکہ یہ ہے کہ آپ نیکی کر دریا میں ڈال کہ عادی ہو جائے، کفران نعمت پر رنجیدہ و مایوس نہ ہو، بھلائی کی کام کرے لوجہ اللہ۔ ایسا کریں گے تو ہر حال میں کامیاب ہوں گے، آپ کو کسی کی ناشکری سے کوئی نقصان نہ ہوگا، آپ احسان کرنے والے ہوں گے، آپ کا ہاتھ اونچا ہوگا جو نچلے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ ہم تمہیں اللہ کے لیے کھلاتے ہیں، تم سے کسی بدلے اور شکریہ کی تمنا ہمیں نہیں۔ عام لوگوں میں انکار و ناشکری کی جبلت کو بہت سے باشعور بھی بھول جاتے ہیں، گویا انہوں نے ناشکروں کے سلسلے میں وحی الہی کی یہ بات نہ سنی۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کو پکارتا ہے، لیٹے بھی، بیٹھے بھی، کھڑے بھی، پھر جب ہم اس کی تکلیف اس سے ہٹا دیتے ہیں تو ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے اپنی تکلیف کے لیے جو اس سے پہنچی تھی کبھی ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔ ان حد سے گزرنے والوں کے اعمال کو ان کے لیے اسی طرح خوشنما بنا دیا گیا ہے۔ آپ مضطرب نہ ہوں اگر کسی کمظرف کو قلم دے دے جو اس سے آپ ہی کی ہجو لکھنے لگے، اور اگر کسی جاہل کو ڈنڈا تھما دیا جس سے اس نے آپ ہی کا سر پھوڑ دیا۔ آدمی کی نفسیات یہی ہے۔ جب یہی سلوک ان کا خدا کے ساتھ ہے تو پھر ہما و شما کی کیا بات۔ دوسروں پر احسان سے انشراح صدر ہوتا ہے، خیر بھلائی اور معروف کا نتیجہ اچھا ہوتا ہے۔ لوگوں پر احسان کرنے والا سب سے پہلے خود اس احسان سے مستفید ہوتا ہے، اس کے دل، اخلاق اور ضمیر کو سکون و طمانینت، انشراح اور انبساط محسوس ہوتا ہے۔ لہٰذا جب کوئی رنج و غم کی بات پیش آئے تو دوسروں کے ساتھ کوئی نیکی کر دے، کوئی احسان کر دے، آپ کو سکون و اطمینان حاصل ہوگا۔ کسی محروم کو دے، کسی مظلوم کی مدد کرے، کسی کو مصیبت سے نکال دے، کسی بھوکے کو کھلا دے، کسی مریض کی عیادت کرے، خوشی
و خوش بختی آپ پر چھا جائے گی۔ خیر کا کام ایک خوشبو کی مانند ہے، اس کا لانے والا، بیچنے والا اور خریدار سب اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ نفسیاتی بالائیاں وہ بابرکت جڑی بوٹیاں ہیں جو نیکوں کے دواخانہ میں استعمال کی جاتی ہے۔ حسن اخلاق کی بھوکوں پر مسکراہٹیں لٹانا دنیاوی اخلاقیات میں صدقہ جاریہ شمار ہوتا ہے کہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا بھی صدقہ ہے۔ چہرہ کی اداسی و تاریکی دوسروں کے خلاف اعلانی جنگ ہے، جس کے نتائج کا علم علام الغیوب ہی کو ہے۔ ایک طوائف نے پیاسے مر رہے کتے کو پانی کا ایک گھونٹ پلا دیا اور جنت کی مستحق بن گئی، کیونکہ مالک دو جہاں غفور و رحیم بھی ہے، وہ محسن بھی ہے، احسان سے محبت رکھتا ہے، غنی و حمید ہے۔ لہٰذا ایسے لوگوں کو جنہیں بدبختی، بے چینی اور خوف نے جکڑ رکھا ہو، نیکی اور بھلائی کے باغ کی طرف آنا چاہیے۔ دوسروں کی مدد، غمگساری، اعانت اور خدمت کرنی چاہیے۔ انہیں خوش بختی پورے طور پر مل جائے گی۔ وہ کسی کے ساتھ جو بھی احسان کرتا ہے اپنے رب کی خوشنودی کے لیے ہی کرتا ہے، جو یقیناً اس سے خوش ہوگا۔ خالی نہ بیٹھے۔ دنیا میں خالی بیٹھنے والے وہ ہوتے ہیں جو افواہ باز ہوں، کیونکہ ان کے ذہن و دماغ بٹے ہوتے ہیں۔ وہ راضی ہو گئے کہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہوں۔ آدمی کا بیکار بیٹھنا نہایت خطرناک ہے۔ اس کا ذہن شیطان کا مسکن بن جائے گا۔ وہ شتر بے مہار کی مانند ادھر ادھر بھٹکے گا۔ جب آپ کام سے خالی بیٹھے تو غم و فکر اور الجھنیں آ کر رہیں گی۔ ماضی، حال اور مستقبل کی فائلیں کھل جائیں گی اور آپ مشکل میں پڑ جائیں گے۔ میری آپ سب کو یہ نصیحت ہے کہ بیکاری کے بجائے کچھ اچھے کام شروع کر دیں۔ بیکار رہنا اپنے کو زندہ درگور کرنا ہے، سکون کا کیپسول لے کر خودکشی کرنا ہے۔ بیکاری کی مثال تو اس سلو ٹارچر کی ہے جو چین کے قید خانوں میں ہوتا تھا کہ قیدی کو اس نالی کے نیچے کر دیتے جس سے ہر منٹ پر ایک قطرہ گرتا ہے۔ ان قطروں کے انتظار میں قیدی پاگل ہو جاتا ہے۔ آرام طلبی غفلت کا نام ہے۔ فرصت ایک پیشہ ور چور ہے۔ اس حالت میں آپ کی عقل موہوم جھنگوں کے شکار ہو جائے گی۔ لہٰذا جب خالی ہو تو نماز پڑھنے کھڑے ہو جائے، تلاوت کرے، مطالعہ کرے، لکھے یا تیراکی کرے یا آفس کو درست کرے، گھر کی صفائی کرے، دوسروں کا کوئی کام کر دے، کام کے چاقو سے فرصت کو کاٹ دے۔ دنیا کے طبیب و ڈاکٹر اس کے بدلے 50% خوشی کی گارنٹی دیتے ہیں۔ کسانوں، مزدوروں اور کامگاروں کو دیکھیں کہ وہ کس طرح چڑیوں کی طرح مستی سے گاتے اور خوش رہتے ہیں، جبکہ آپ بستر پر پڑے آنسو پوچھتے رہتے ہیں کیونکہ بیکاری نے آپ کو ڈس لیا ہے۔ نقال نہ بنے۔ دوسروں کی نقل نہ کیجیے۔ اپنی شخصیت کو گم نہ کیجیے۔ بہترین لوگ مستقل عذاب کا شکار رہتے ہیں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ اپنی حرکات و سکنات، آواز اور کلام، ہر چیز میں دوسروں کی ایسی نقل کریں کہ انہیں جیسے ہو کر رہ جائے، ان کی اپنی شناخت ختم ہو جائے۔ تکلف، تکبر، جلن وغیرہ ان کے روگ ہو جاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ شکل و صورت میں دو آدمی برابر نہیں ہوتے، تب وہ اپنے اخلاق اور صلاحیتوں میں کیسے یکساں ہو سکتے ہیں؟ آپ اپنی جگہ بالکل الگ چیز ہیں۔ تاریخ میں آپ کا کوئی مثل نہیں، نہ دنیا میں آپ کا کوئی ہم شکل۔ آپ زید،
عمر وغیرہ سے بالکل الگ ہیں، لہٰذا دوسروں کی تقلید و نقل کی کوشش کیوں کرے؟ اپنی حیت اور کردار کے مطابق چلیے۔ ہر آدمی اپنے مشرب کو جانتا ہے، ہر ایک کا اپنا قبلہ ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے۔ تب جیسے آپ ہیں ویسے ہی رہیں۔ آپ کو اپنی آواز، لہجہ اور چال ڈال میں تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے۔ وحی کی روشنی میں چلیں تاہم اپنے وجود کی نفی نہ کریں۔ آپ کا اپنا مزہ اور اپنا رنگ ہے۔ ہم آپ کو اسی رنگ ڈھنگ میں دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ آپ کے لیے فطری ہے۔ اسی پر ہم آپ کو جانتے ہیں، لہٰذا آپ نقال نہ بنیں۔ انسانوں کی طباعی عالم نباتات جیسی ہے، کھٹے بھی ہیں، میٹھے بھی، لمبے بھی، پست قد بھی۔ ایسے ہی انہیں رہنا بھی چاہیے۔ تو جو کیلا ہے وہ ناشپاتی کیوں بنے؟ اس کا جمال اور قیمت تو کیلے بن میں ہے۔ ہماری زبانوں، رنگوں، صلاحیتوں اور طاقتوں کا اختلاف تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ ہمیں اس کی نشانیوں کا انکار نہ کرنا چاہیے۔ قضا و قدر کو مانے بغیر چارہ نہیں۔ تمہیں زمین میں یا تمہارے نفسوں میں جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ تمہاری پیدائش سے پہلے ہی ایک ریکارڈ میں درج کر لی گئی ہے۔ قلم سوکھ چکا، صحیفے اٹھا لیے گئے، معاملہ طے پا گیا، تقدیر لکھی جا چکی۔ وہی ہمیں پہنچتا ہے جو ہمارے لیے لکھا جا چکا، اور جو ہمارے ساتھ ہوا وہ ٹلنے والا نہ تھا، جس سے ہم بچ گئے وہ ہمیں لاحق ہونے والا نہ تھا۔ جب یہ عقیدہ آپ کے دل میں اچھی طرح بیٹھ جائے تو تکلیف عطیہ اور مصیبت انعام بن جائے۔ جو گزرے اسے آپ اچھا سمجھیں۔ اللہ جس کے ساتھ خیر چاہتا ہے اسے اس میں حصہ ملتا ہے۔ اب جو بھی آپ کو تکلیف پہنچے، بیماری لاحق ہو، کوئی عزیز مر جائے، مالی نقصان ہو جائے، گھر جل جائے، تو سمجھ لے کہ اللہ نے یہی مقدر میں لکھا تھا۔ لکھا کب مٹے قلق تقدیر کا۔ اس میں سارا اختیار صرف خدا کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں، صبر کرنے پر اجر ملے گا، اس کا انکار کفر ہے۔ لہٰذا جو مصائب کا شکار ہے وہ خوش ہو جائے کہ سب کچھ خدائے برتر کے حکم سے ہو رہا ہے، جو دیتا بھی ہے، لیتا بھی، عطا بھی کرتا ہے، چھینتا بھی ہے۔ اس سے اس کے کاموں کا حساب نہیں لیا جا سکتا، دوسروں سے لیا جائے گا۔ قضا و قدر پر جب تک ایمان نہ ہوگا آپ کے اعصاب کو سکون نہ ملے گا، نفسیاتی الجھن نہ جائے گی، دل کے وسوسے دور نہ ہوں گے۔ جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا، لہٰذا حسرت و ندامت سے کیا فائدہ؟ یہ مت سوچیے کہ گرتی دیوار کو آپ بچا لیں گے، پانی کو بہنے سے روک دیں گے، ہوا کو چلنے سے منع کر دیں گے، شیشہ کو ٹوٹنے سے بچا لیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کو اور مجھے اچھا لگے یا برا، جو لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا، فیصلہ الہی نافذ ہوگا۔ جو چاہے مان لے، جو چاہے نہ مانے۔ ناراضگی، افسردگی اور چیخو پکار کے بجائے قضاء الہی کے آگے سر تسلیم خم کر دیجیے، تب آپ کو ندامت نہ ہوگی۔ آپ نے اگر اسباب سے کام لیا ہوگا، تدبیریں اپنائی ہوں گی، پھر بھی وہ ہو جائے جس کا اندیشہ تھا، تو کہیے کہ یہی مقدر تھا۔ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ یہ نہ کہیں کہ کاش میں نے ایسا کیا ہوتا، ایسا ہوتا۔ عسر کے ساتھ یسر بھی ہے۔ اے انسان، بھوک کے بعد شکم سیری، پیاس کے بعد سیرابی، جاگنے کے بعد نیند، مرض کے بعد صحت ہے۔ گم کردہ منزل پائے گا، مشقت اٹھانے والا آسانی حاصل کر لے گا، اندھیرے چھٹ جائیں گے۔ قریب ہے کہ اللہ اپنی فتح یا اور کسی بات کو لے آئے۔ رات کو بشارت دو صبح صادق کی، جو اس کو پہاڑوں کی طرف دھکیل دے گی، وادیوں کی جانب بھگا دے گی۔ غمزدہ کو بشارت دو
روشنی کی طرح تیزی سے آنے والی آسانی کی مصیبت زدہ کو مسئلہ سنا دو، مخفی لطف و کرم اور مہربانی ہاتھوں کا۔ جب آپ دیکھیں کہ صحرا دراز سے دراز تر ہوتا جاتا ہے، جان لیں کہ اس کے بعد سر مبز و شاداب نخلستان ہے۔ رسی لمبی پہ لمبی ہوتی جاتی ہے تو یاد رکھیں کہ جلد ہی وہ ٹوٹ جائے گی۔ آنسو کے ساتھ مسکراہٹ ہے، خوف کے بعد امن، گھبراہٹ کے بعد سکون۔ آگ نے ابراہیم خلیل اللہ کو نہیں جلایا کیونکہ حکم ربانی سے وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی بن گئی۔ سمندر نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو نہیں ڈبویا کیونکہ انہوں نے بلند اور سچی آواز میں کہا کہ نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے اور مجھے راستہ دکھلائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یادگار کو ڈھارس بندھائی کہ ہمارے ساتھ اللہ ہے، لہٰذا امن و سکینت اور نصرت حاصل ہوئی۔ موجودہ برے حالات کی شکار مایوس کن صورت حال کے گرفتار صرف تنگی، عبرت اور بدبختی ہی کا احساس کرتے ہیں۔ ان کی نظر کمرہ کی دیوار اور دروازے تک ہوتی ہے، اس کے آگے ان کی رسائی نہیں۔ کاش وہ پردہ کے پیچھے بھی دیکھتے، ان کی فکر و رائے پس دیوار تک پہنچ پاتی۔ لہٰذا تنگ دل نہ ہو، ہمیشہ یکساں حالت نہیں رہے گی۔ بہترین عبادت اللہ کی رحمت اور آسانی کا انتظار ہے۔ زمانہ الٹتا پلٹتا ہے، گردش دورہ جاری رہتی ہے، غیب مستور ہے اور مدبر عالم کی ہر روز نئی شان ہوتی ہے۔ امید ہے کہ اللہ اس کے بعد کوئی معاملہ پیدا کرے گا۔ عسر کے ساتھ یسر ہے، تنگی کے بعد آسانی ہے۔ لیمون سے میٹھا شربت بنائیں۔ ذہین و ہوشیار نقصان کو فائدہ میں بدل لیتا ہے، جبکہ جاہل غبی ایک مصیبت کو دو آفتیں بنا دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکالے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں مملکت قائم فرما دی کہ جس نے آج تک تاریخ کو گشت بدنداں کر رکھا ہے۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو جیل میں ڈالا گیا، کوڑے لگائے گئے تو وہ اہل سنت کے امام بن گئے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ گرفتار کیے گئے، جیل سے جب چھوٹے تو ان کے ساتھ زبردست علم تھا۔ سرخسی کو اندھے کنویں میں بند کر دیا گیا تو 2 جلدوں میں فقہ کی کتاب لکھ دی۔ ابن الاثیر رحمہ اللہ کو گھر میں بیٹھا دیا گیا تو انہوں نے جامع الاصول اور النہایہ لکھی، جو علم حدیث کی بہترین و مفید ترین کتابیں ہیں۔ ابن الجوزی رحمہ اللہ کو بغداد سے نکال دیا گیا، انہوں نے قرأت سبع کی تجوید تیار کر دی۔ مالک ابن الربیع کو بخار چڑھا، جو ان کا مرض الموت ثابت ہوا تو اس نے وہ زبردست قصیدہ لکھا جو عباسی شعراء کے پورے دیوانوں کی برابری کرتا ہے۔ ابو ذؤیب الحضلی کے بیٹے مر گئے تو اس نے ان کا وہ شاہکار مرثیہ کہا کہ ایک زمانہ مبہوت ہو کر سنتا رہ گیا، لوگ حیران رہ گئے، تاریخ نے داد دی، لہٰذا کوئی آفت آئے تو اس کا روشن پہلو دیکھیے۔ کوئی آپ کو لیمون کی پیالی دے تو اس میں تھوڑی سی شکر ڈال کر شربت بنا لیجیے۔ کوئی آپ کو مردہ سانپ دے، اس کی قیمتی کھال لے کر بقیہ کو پھینک دیجیے۔ بچھو جسے کاٹ کھاتا ہے، اس پر سانپ کا زہر اثر نہیں کرتا۔ کیسے بھی سخت حالات ہوں، اپنے کو ان کے مطابق ڈھالیے کہ آپ کو پھول ہی پھول حاصل ہوں۔ بہت ممکن ہے کہ تمہیں کوئی چیز ناپسند ہو اور وہ تمہارے لیے اچھی ہو۔ فرانس کے مشہور انقلاب سے پہلے ملک کے 2 بہترین شاعروں کو قید کر دیا گیا۔ ان میں ایک نیک شگون دیکھتا تھا، دوسرا منفی رخ۔ ایک دن دونوں نے کھڑکی میں سے جھانک کر دیکھا، مثبت رخ والا ستارہ دیکھ کر
ہنس پڑا۔ منفی نقطہ نظر کے حامل نے پاس کی سڑک پر گرد و غبار اڑتے دیکھا، اسے رونا آ گیا۔ زندگی کے دو نقطہ نظروں میں اتنا بڑا فرق ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ دنیا میں محض شر ہی شر نہیں ہوتا، اس لیے ہر مصیبت میں خیر کا پہلو بھی ڈھونڈیے۔